بہت لمبا وقت نہیں لیا جائے گا آپ کا. ارے بھائی ہم جوت کے نہیں ماری بات ہے. ارے ہم جوت اب بولو تو کھری ہے. کوئی نہ بولے تو بہو مگج ماری, کوئی بولے تو مگج ماری. قبرستان છે આટલે قبرستان તા બોલો ને હે તો તઈ કોઈ બોલે તો અબ્દુલ્લા ભાઈ બહુ દાડે દેખાયા હે ના હમ નહીં થાય હે ને અહીં કોઈ ના બોલે તો મગજ મારી. એટલે જરા બોલો તો ખરી, સમજ પડે જ મારી વાત, સમજ પડે હે કે ભાઈ જેને જરૂરત છે, મજબૂરી છે, તે તો बिचारो टेक लगावीने बैठे. अब ये बेचारे जवान भी अभी से टेक लगा के शादी के बाद क्या करेंगे पता नहीं है. इसके लिए दीन की बात को तलब के साथ सुना जाए. अल्लाह ताला बेतलबों को दीन नहीं देते. सड़ी हुई दुनिया तो जिसको चाहते हैं देते. हाँ, दीन अल्लाह ताला तलब वालों को देते हैं. थोड़ा सा वक्त लिया जाएगा, आप इत्मीनान से बैठे रहें. अगर मोबाइल किसी का चालू है तो बंद कर दें, है ना. हम थोड़े अगरे आदमी, कोई बयान में बीच में खड़ा हो जाए तो फिर उसकी शामत आ जाती. इसलिए बैठे हैं, अब बैठे रहें. अगर जाना है अभी तो चले जाए, 2-3 मिनट में उठ के चले जाए. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو یا کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. ہر زمانے میں اللہ رب العزت انسانیت پر کرم فرماتے اور اپنے محبوب ترین بندوں کو دنیا میں بھیجتے.
یہ سلسلہ چلتے چلتے آج سے 1444 سال اور اس سے کچھ زیادہ سال پہلے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کائنات کے امام دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے پہلے تقریباً 550 سال کا زمانہ ایسا گزرا کہ جس میں کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ انسانیت جو ہے وہ گمراہی کی گگار پر جا کر کھڑی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس چکی تھی۔ اتنی زبردست گمراہی تھی اور ایسی زبردست جہالت تھی، ہم اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن جہالت کا عالم یہ تھا کہ بچیاں جب دنیا میں آتی تھی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ارے بچی آنے والی ہے، آ چکی ہے دنیا میں، اب زندہ درگور کر دیا، کیا قصور تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا بات تھی تجھے کیوں قتل کر دیا؟ یہ زمانہ ایسا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ارے اس سے آگے کی بات کہوں کیا، لوگ بیت اللہ کے قریب جمع کر کہتے تھے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے، بڑی تیوری چڑھا کر کہتے تھے، بڑا کالر چڑھا کر کہتے تھے، ارے میرا ابا تو وہ ہے جس کا 1000 عورتوں کے ساتھ رشتہ ہے۔ اس کو فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا گیا، بھائی جانور ہے چلا جاتا ہے، اب تو جانور کا تو کیا، انسان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو یہ تو جانور تھا چلا گیا، جانور تو چلا گیا، اس کے کھیت کے اندر جانور تو جانور کی جگہ رہا، کھیت والا دوڑ کر آیا، جانور کو پکڑا، اس کے تھنوں کو کاٹ دیا۔ 63 سال تک لڑائیاں چلی، ایک تھن کو کاٹا گیا، 63 سال تک لڑائی چلی۔ اللہ رب العزت کو رحم آنا تھا، اللہ رب العزت کو کرم کرنا تھا۔ ارے جیسے آج ہم پر اللہ رب کریم کرم کرتے ہیں، آج رب رحیم رحم کرتے ہیں، اور لوگوں یہ رب کریم کا کرم ہے، یہ رب رحیم کا رحم ہے۔ آج میں اور آپ زمین پر زندہ ہیں، میں اور آپ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ورنہ ہم نے گناہوں کی حد اتنی کر دی ہے اور ایسے ایسے کام کرنا شروع کیے ہیں۔ ارے پہلے کائنات کے امام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت جس کو کہتے ہیں، اس کو ایک زبان میں منمانی زندگی کہتے ہیں۔ آج بھی منمانی زندگی کرتا ہے اور یوں کہتا ہے مائی لائف، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں۔ اگر یہ میری اور آپ کی زندگی ہوتی تو پھر اپنے بالوں کو کوئی سفید ہونے نہ دیتا۔ اگر یہ میری اور آپ کی زندگی کا اختیار ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بوڑھا ہونا نہ چاہتا۔ یہ زندگی میں کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دی ہے، تو میں اور آپ آئے ہیں، اور جس دن بلائیں گے اس دن ساری دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔
بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے ترم خواہوں کو دیکھا، ارے بڑے زمین پر اکڑ کر چلا کرتے تھے، بڑی دیوڑی چڑھا کر چلا کرتے تھے، زمین پر ٹھونگ مار کر چلا کرتے تھے۔ کہو آج کتنوں کو بھائی ذرا اللہ اللہ کر لو، اپنے تو بروچ نہ 30 مار کھا છે 40 માર ખાવી છે યાદ રાખજો ને એનો બાપ 50 માર ખાવી છે ને પછી બધું જાય તો હર શેર કે માથે સવા શેર ને માં કામની છેલ્લે તો 1.25 કિલો ઉપર। हाँ कैसो कैसो के घर उजाड़े मौत ने, कितनों कितनों के खेल बिगाड़े मौत ने। जब मौत आती है बादशाह को महल से, गरीब को झोपड़पट्टी से, बंगले वालों को उसके बंगले से, मकान वाले को मकान से, दुकान वाले को दुकान से निकाल कर रख देती है और जनाजे तक पहुंचा देती है। जिसके ऊपर आज जमीन के ऊपर चलता था और ठोंग लगा लगा कर चलता था, उस जमीन में जब जाता है तो हश्र बदल जाता है। इसलिए इंसानों अपनी हकीकत को मत भूलो। इंसान है, इंसान बन के रहो, जानवर की तरह जिंदगी मत गुजार। अरे जानवर भी अच्छी जिंदगी गुजारता है। खैर आज तो मुझे चूंकि मौजू दिया गया है, कायनात के इमाम तशरीफ लाने वाले, यहाँ जुल्म और ज्यादतियों का हाल ये, जमाने जाहिलियत का हाल ये, रब्बे करीम ने करम फरमा दिया और रब्बे करीम तेरे करम पर कुर्बान जाए, तेरे रहम पर कुर्बान जाए। वाकई तू रहमान और रहीम है, तू ही तमाम सिफात का मालिक है। जितने तेरे सिफात है उतने तेरे काम है और तू अपने सिफात में यकते रोजगार है। उस रब्बे करीम को रहम आना था, इसीलिए रब्बे करीम ने रहम की तख्ती लगाई है। और मुसलमानों याद रखो, हम तो कब के जमीन में घुस गए होते, कभी जमीन हमें घुसा लेती, गल जाती, आसमान उड़ा ले जाता, आसमान से बरखा की जगह, बारिश की जगह आग के गोले टपक जाते। लेकिन रब्बे करीम बड़े रहीम है ना, आपने अपनी अर्श के आगे एक तख्ती लगाई है, उस पर लिखा है इन्ना रहमती सबक़त मिन ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर सबक़त कर जाती है। उसी की बदौलत आज हम जिंदा हैं और यूं दुनिया में चलते हैं। इसलिए हमें तवाज़ु आनी चाहिए, आजिज़ी और इंकिसारी आनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए हम दुनिया में आए अपनी मर्जी से नहीं, जाएंगे अपनी मर्जी से नहीं। कोई जाकर दिखाए वक्त से पहले हम मान जाएंगे और कोई वक्त के बाद रहकर दिखाए। जब इतना कमजोर है तो तकब्बुर किस बात का? अरे हम किब्र किस बात पर करते हैं और तकब्बुर किस बात पर करते हैं? जरा सा सर में दर्द हो जाए हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, जरा सा बदन दर्द हो जाए तो हम बिस्तर पकड़ लेते हैं। इसलिए जरा इस तकब्बुर को खत्म करो, इसलिए कि मुतकब्बिरीन को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते। इस वक्त मैं और आप में से अक्सर तबका तकब्बुर का शिकार है। माल वाला तो माल का तकब्बुर करता है, लेकिन हुब्बे जां हम में सब में मौजूद है। मेरे को कह दिया, मेरे को कर दिया। मैं कहता हूं अपने मुरीदों से, कहते हैं हजरत बहुत गुस्से से देखा। मैंने कहा तू मोहब्बत से देख लेता। उसने मेरे को मारा, मैंने क्या कोई बात नहीं, तू हदिया दे देता। सब नेक्स्ट करो, मैंने कहा जन्नत में भी तो मेरे को जाने का है, जन्नत में भी हमको जाना है, तो सब हम करें। खैर जमाने जाहिलियत चल रहा था, मनमानी जिंदगी गुजार रहे थे। रब्बे करीम को रहम आ गया, तरस आ गया।
ایسا ترس آیا کہ پھر رب کریم نے کائنات کے امام فخر موجودات کالی کملی والے سنہری جالیوں والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. ارے جس خاندان میں مبعوث فرمایا بڑے قبیلے کے اندر اللہ نے پیدا فرما دیا اور بڑے مشرف قبیلے کے اندر بڑے شریف خاندان کے اندر پیدا فرمایا. عبد المطلب سرداران مکہ میں شمار کیے جاتے تھے, بڑے سردار تھے. آپ کا پوتا بنا کر آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر آپ کی بہو کے پیٹ کے اندر کائنات کے امام محمد رسول اللہ حضرت آمنہ کو آپ کے پیٹ کے اندر حضرت آمنہ کے پیٹ کے اندر کائنات کے امام دو جہاں کے سرور محمد رسول اللہ کو دنیا کے اندر بھیج دیا. اب کائنات کے امام آنے والے وہ ہوائیں چل رہی ہیں جن ہواؤں کے اندر کائنات کے امام کی خوشبو پھیلتی ہے. اتنی خوشبو پھیلتی ہے, اتنی خوشبو پھیلتی ہے. عبد المطلب کہتے ہیں اپنی اہلیہ محترمہ کو, او میری اہلیہ تو ذرا آمنہ سے پوچھ لے, آمنہ بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے. پیدا کرنا چاہا تو ایک یتیم پیدا کیا, آنے سے پہلے باپ کا سہارا اٹھا دیا. ارے باپ دنیا میں بڑی نعمت ہوتی ہے, بچے بڑے ہو جائے اس کے بعد بھی باپ جاتا ہے, اولاد اس کے بغیر جو ہے وہ ترس جاتی ہے. جن کے نہیں ہیں ان کو جا کر پوچھو, اور جن کے ہیں ان کو چاہیے کہ قدر کرے. کس حال میں ہے باپ اور کسی حال میں ہے اور کیسا ہی باپ ہے, یاد رکھو درخت چاہے پھل نہ دے لیکن سایہ ضرور دیتا. آج کی اولاد بات بات پر باپ کو گالیاں دیتی ہے, ماں کو گالیاں بکتی ہے. یہ اولاد کا حال ہے. خیر, کائنات کے امام کو تشریف لانے والے باپ کا سایہ اٹھا دیا. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے, پیدا ہوئے رسول تو باپ کا سایہ اٹھا دیا. گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا, چلنے لگے تو مادروں ہم ہو گئے جدا. ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا, سائے پسند آئے نہ پروردگار کو, بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. بغیر سائے کے پیدا فرمایا, باپ موجود نہیں, یتیمی کے ساتھ آمنہ کے پیٹ کے اندر خوشبو پھیلنے لگی. عبد المطلب فرمانے لگے, ارے وہ تیری بہو آمنہ سے پوچھنا تو بیوقی کی زندگی گزارتی ہے, تو بیوہ عورت ہے اور بیوہ کو یہ زیبا نہیں دیتا وہ خوشبوئیں لگائے. کیا بات ہے, یہ کیوں خوشبو لگاتی ہے اور پتا نہیں کیسی خوشبو لگاتی ہے, جہاں سے گزرتی ہے وہیں سے خوشبو آتی ہے. عبد المطلب جب کہتے ہیں, بیوی کہتی ہے, ارے میں کیا کروں, جس دن سے یہ حمل ٹھہرا ہے اور جب سے اس کے پیٹ میں یہ بچہ ہے اور جب سے یہ ان دنوں کو گزار رہی ہے, میں اس کے طرف چہرے کو دیکھتی ہوں, اس کے چہرے پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے. میں اس کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتی, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اور بڑا جو ہے وہ خوف آتا ہے. ایسا اللہ رب العزت نے رعب ڈالا تھا. ارے کون ہے, کائنات کے امام ہے نا, اور سارے نبیوں کے سردار ہے نا, سارے نبیوں کے امام ہے, تو پھر کیا حال ہوگا. ارے جس کے پیٹ میں ہے اس کے پیٹ کا کیا حال ہوگا.
ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس مٹی نے اپنی آغوش میں لیا ہے کائنات کے ایمان کو، وہ مٹی جنت کی مٹی سے بہتر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ۔ ہمیں کہتے ہیں آپ عاشق رسول نہیں ہیں، عشق رسول ہم نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا؟ ارے ڈھول تاشے بجا کر عشق بجایا جاتا۔ کائنات کے امام کے بعد 5 سال کی 2 سال کی زندگی سیدنا ابو بکر صدیق نے گزاری ہے، وفادار پیغمبر نے گزاری ہے، پیروکار پیغمبر نے گزاری ہے۔ رفیق جنت یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق کی 2 سالہ خلافت کی زندگی گزری ہے۔ 12 سال کی زندگی حضرت عمر کی گزری ہے، 12 سال کی زندگی حضرت عثمان کی گزری ہے، حضرت علی کی 5 سال کی پھر زندگی گزری ہے۔ معاویہ کی خلافت کے زمانے میں 19 دفعہ یہ دن آیا ہے، پھر وہ بھی تو تماشا کر لیتے۔ ہم کائنات کے امام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ ارے اس مٹی کے اندر جس میں آپ میں لیٹے ہوئے اور اس وقت جس مٹی نے آپ کو اپنی آغوش میں رکھا ہے جنت کی مٹی سے بہتر ہے۔ اب جس پیٹ کے اندر کائنات کا امام موجود ہے، ساری دنیا کو روشن کرنے والا موجود ہے، ارے تو جہاں کا سردار موجود ہے، کون موجود ہے جو کائنات کے امام ہے؟ ارے کون موجود ہے؟ کون آنے والا ہے؟ اس دنیا کے اندر وہ شخصیت آنے والی ہے۔ ساری دنیا 360 کو پوجا کرتی تھی، اب اللہ رب کریم نے کرم فرمایا ہے، اس شخصیت کو بھیجنے والے جو 360 کو چھوڑ کر ایک رب کریم کی عبادت کرنے والے، اسی کی طرف دعوت دینے والے۔ اسی لیے کسی نے کہا کون آیا؟ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، سب مل کر کہو کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا۔ اس پیٹ کے اندر آپ موجود ہیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس وطن کے اندر آپ موجود ہیں، اس پیٹ کا کیا حال ہوگا؟ خوشبوئیں پھیلتی گئی۔ عبد المطلب فرمانے لگے ارے کہو اپنی بہو سے بیوگی کی زندگی ہے، یہ ادھر کیوں لگائے پھرتی ہے؟ ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی کائنات کے امام باہر تشریف نہیں لائے، یہ وہی زمانہ ابھی ہے جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، لیکن خوشبو آتی ہے تو عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں 5-5 6-6 گھنٹے خوشبو لگا کر بازاروں میں گھومتی ہے، ہمیں شرم نہیں آتی۔ اللہ کے بندوں کام میں لگو، کام کے بن جاؤ، جتنی ضرورتیں گھر کی ہے وہ خود جا کر لا کر دیا کرو۔ ارے یہ سنتیں ہیں، اپنی بیویوں کو اپنی بچیوں کو ہم بے پردہ یا پردے کے ساتھ بھی ہم بازاروں میں بیگن کے لیے، آلو کے لیے، ٹماٹر کے لیے، نادان انسانوں ہم کیا کریں گے؟ ارے کیا کرتے ہیں دن بھر ہم؟ 24 گھنٹے میں ہم کتنا کام کر لیتے ہیں؟ سر پر دنیا اٹھاتے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے سو لیا، 16-18 گھنٹے 2 گھنٹے اپنی ضرورت کے لیے نکالو۔ گھر کی ماں بہنوں کو سب کچھ لا کر دو، بغیر ضرورت کے اور بغیر شرعی ضرورت کے ان کو گھر سے نکلنا نہ پڑے۔ ارے کس کو کہا جاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ؟
نبی جی کی اہل و عیال کو کہا جاتا ہے اور پھر مخاطب کر کے امت کی عورتوں کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو. کب پکڑے گی؟ ہم لا کر دیں گے تو شوہر بنے شوہر کی ذمہ داری ادا کرو، اولاد ہے اولاد کی ذمہ داری ادا کرو. کائنات کے امام لوگوں کو ذمہ داریاں بتانے کے لیے آئے تھے. ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ہی چھوڑ دیا. ہم کہاں بھٹک گئے؟ خیر خوشبو کے بارے میں پوچھا گیا. آمنہ کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ عبد المطلب پریشان ہے. ارے ساس کہتی ہے میں تو کیسے پوچھوں، تو مرد ہے، تم بڑے ہو، تم پوچھ لیا کرو. بڑے پیار سے بڑی محبت سے آمنہ کو اپنے قریب بلایا اور یوں فرمایا ارے آمنہ تیرے اندر سے خوشبو آتی ہے، تو کون سا عطر لگاتی ہے؟ یہ کون دے جاتا ہے؟ کہاں سے خرید کے لاتی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے ارے اماں جان کہتی ہے او میرے سسور اور عبد المطلب ابا جان سنو، میں تو بازار کبھی گئی نہیں، میں عطر کبھی خریدوں نہیں، میرے پاس کوئی عطر نہیں، نہ میرے میکے سے عطر آتا ہے، نہ کوئی سہیلی مجھے عطر دیتی ہے. لگتا مجھے بھی ہے کہ یہ عطر کی خوشبو ایسی ہے کہ وہ دنیا میں نہیں مل سکتا. فرمایا کہ ابو جان کیا بتاؤں، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اور جس دن سے یہ عمل میرے پیٹ میں آیا ہے مجھے کبھی مغلی تو نہیں آئی، کبھی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، لیکن میں کبھی دھوپ میں چلتی ہوں بادل سایہ کرتا ہے اور لوگوں کائنات کے امام کا کیا کہنا، آپ کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے، آپ کی سیرت کون بیان کر سکتا ہے. میں کہا کرتا ہوں سیرت رسول بیان کرنے کے لیے جبریل کی زبان چاہیے اور سننے کے لیے وفادار پیغمبر، پیروکار پیغمبر، رفیق ہجرت، رفیق جنت، یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق کا سینہ چاہیے. آپ کی سیرت کون بیان کر سکتا ہے؟ ہزار بار بشویم بدہن مشکو گلاب، ہزار بار اپنے منہ کو گلاب سے دھو لے، ہنوز نامے بے ادبی، پھر بھی اگر آپ کا نام لیا جائے تو یہ بے ادبی ہوگی. ارے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ ابا جان کیا بتاؤں، میں تو چلتی ہوں، دھوپ ہوتی ہے بادل سایہ کر دیتا ہے، کبھی پہاڑ کی کوکھ میں چلی جاتی ہوں، پہاڑ مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، دیوار کے قریب سے گزرتی ہوں، دیوار ہم کلام ہو جاتی ہے. ارے کیا بتاؤں، کبھی پیر کے نیچے کوئی پتھر روڑا آ جائے تو پھر وہ روڑا بھی پھول بن جاتا ہے. اندر کون ہے؟ کائنات کے امام ہے، سارے نبیوں کے سردار ہے. کہاں ابا جان پتا نہیں، یہ جس دن سے ہوا ہے اس دن سے خوشبو آتی ہے. اب جس کے پیٹ میں کائنات کے امام ہے وہاں اتنی خوشبو آتی ہے، تو اگر میرے اور آپ کی زندگی میں کائنات کے امام کے طریقے ہوں گے ہماری زندگیوں میں کتنی خوشبو آئے گی. ارے ایک ہی راستہ ہے مسلمانوں، ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم جانتے بہت کچھ ہے، بہت جانتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہے، معاف کرنا میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہم اندر میں لانے کو تیار نہیں ہیں.
ہم اپنے اندر میں دیکھیں تو صحیح، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ ہر آدمی کو پوچھو، وہ کہتا ہے میں دیندار ہوں۔ ہر ایک کو یہ گمان ہے ہم دیندار ہیں۔ ارے ہم دیندار ہیں تو کیسے؟ دیکھے تو صحیح۔ بھائی ایک آدمی وسیلہ سوسائٹی میں اسٹیئرنگ لے کر جا رہا تھا، بس کا یا ٹیمپو ٹریکس کا یا فراری کا یا مرسیڈیز کا۔ بھائی کیا لے کر جا رہے ہو؟ کہا مرسیڈیز لے کر جاتا ہوں۔ تو سارے وسیلہ سوسائٹی والے کہیں گے پاگل ہو گیا یہ، ہاں اس کو داخل کرو منولی یا بڑوڑا۔ تو وہ پاگل ہے، ہم پاگل ہیں، ہم بھی تو پاگل ہیں۔ ہمارے پاس ایک نماز ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں، وہ بھی صورت نماز ہے، حقیقت نماز نہیں ہے۔ دین کہتے کس کو ہے؟ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے پہلے ایمانیات، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا اور کرتا دھرتا ماننا۔ اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرویاپی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ دوسرے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب عبادات ہے۔ تیسرے معاملات، انگلش میں کہتے ہیں ڈریلنگز۔ اب ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، جس کا لیتے ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ کس کا دیا کہ تمہارا دیں گے؟ ہمارا باپے کو انہوں نہیں آئے کو تو ہوں کا پانا۔ ارے کہتے ہیں ایسے بے شرم لوگ، چلو آپ ہمارے ساتھ، بتائیں گے ہم۔ وہ بیچارے ہم 2017 میں 18 میں حج میں تھے، تو ایک ساتھی ہمارے ساتھ حج میں تھے، طواف کرتے کرتے اچانک بھاگے، تو میں ان کے پیچھے، میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو ایک دم جا کے ایک آدمی کو پکڑا انہوں نے اور اس سے بہت غصے میں کہنے لگے ہمارا بھیا کیا ہے آپ ہے؟ میں نے بولا جواد، میں نام نہیں لیتا ہوں کا، جواد نانا ان کے 7 برس تھے گیا مول صاحب۔ تو وہ بھی کتنا چالاک تھا، وہ بیت اللہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا آ گھر نو مالک منے آپ ہے تو منہ کرنے آپ اپنے پٹھان آدمی باہر لے گئے، وہ لگائی پھر، ہاں کون سی ٹور میں آیا؟ تو کہ ایٹلس۔ میں نے کہا کہ کتنی مرتبہ؟ تو کہ تیسری۔ میں نے کہا اس کے پیسے پہلے دینا چاہیے نا، یاد کرتا ہوگا آج بھی۔ خیر، تو ہم دیتے لیتے تو دینے کا نام نہیں لیتے۔ معاملات ہمارے دیکھے، بیوی کے ساتھ، بچے کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اپنے سبوردینیٹ کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں۔ معاشرت، ہماری معاشرت دیکھے، ہم رہن سہن۔ جب کسی قوم کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس سے مال دولت کو ختم نہیں کیا جاتا، اس کی معاشرت کو ختم کر دو تو قوم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اقبال کہتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے پناہ ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ قومیں اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ پیٹرول کے کنویں نہیں ہیں اور فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ قومیں اس لیے برباد ہوتی ہے کہ فکر سے مراد ایمان کی طاقت لی گئی ہے۔ جب ایمان ختم ہو جاتا ہے اور ایمان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر معاشرت ختم ہو جاتی ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے سکھ بھائی دنیا میں 1% یا 2% ہے، لیکن سی ایم ہے اپنی پہچان کے ساتھ ہے، ڈی ایم ہے اپنی پہچان کے ساتھ ہے، بھنگی ہے اپنی پہچان کے ساتھ ہے، کسی عہدے پر ہے اپنی معاشرت کے ساتھ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت تو ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنی معاشرت، اب ہماری معاشرت دیکھیں، 100 میں مسلمان پہچانا نہیں جاتا،
ارے دیکھا ہم سب میونسپلٹی کے دفتر میں مسلمان میں نام ہے ہمارا، لیکن اللہ کے دفتر میں بھی مسلمان ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے ہم سب کو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ دل بھی مسلمان ہونا چاہیے، نگاہیں بھی مسلمان ہونی چاہیے۔ ہم سب نے مسلمان ہونے کا کھول پہنا ہے۔ جنگل سے ایک گھٹا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ لگ گیا شیر کا کھول، اس نے پہن لیا۔ اب بستی کی طرف آیا، وسیلہ کی طرف، سب نے دیکھا عجیب بہت بڑا شیر آ رہا ہے، سب بھاگنے لگے۔ ہاں موبائل والے موبائل میں سے بھی بھاگے، موبائل سے بھی ہاں شیر آگے تو بہت بڑا شیر آ رہا ہے، سب بھاگنے لگے۔ اتنے میں وہ گدھے نے سوچا کہ ابھی تو دیکھا ہے تو سب بھاگ رہے ہیں، لاؤ ذرا آواز لگا دیں تو سب کے پجامے خراب ہو جائے۔ ہاں گدھا گدھا ہوتا ہے، شیر کی آواز لاتا کہاں سے؟ پرواز ہے دونوں کی صحیح، ایک گگن میں کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ شاہی یہ بادشاہوں کا پرندہ ہے جس کو رویل کہتے ہیں آج کل، ایگل، تو شاہی یہ تو بادشاہوں کا۔ اب یہ گدھا شیر کی آواز کہاں سے لاتا؟ اس نے اپنی آواز نکالی تو نوجوانوں نے سنا میاں یہ تو گدھا ہے جس نے شیر کا کھول پہنا ہے۔ پلٹے اور اتنا مارا کہ ہڈی پسلی ایک کر دی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہم سب نے مسلمان کا کھول پہنا ہے، اندر میں کچھ اور ہے۔ موت آئے گی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں کیا لے کر آئے؟ خیر بات آگے نکل جائے گی۔ میں تو سیرت رسول اکرم بیان کر رہا تھا، کملی والے امام محمد رسول اللہ کی سیرت بیان کر رہا تھا۔ آپ دنیا میں تشریف لانے والے پیٹ کا عالم یہ ابھی سے خوشبوئیں معطر ہو چکی ہیں اور زمانے بھر میں خوشبوئیں پھیل چکی ہیں، ایسی خوشبو کے جس کی کوئی مثال نہیں۔ ارے ابا جان نہ سسرال والوں نے لا کر دیا ہے، نہ میکے والوں نے لا کر دیا، نہ سہیلیوں نے لا کر دیا، یہ تو بس جس دن سے یہ کائنات کے امام موجود ہے اس دن سے یہ حال موجود ہے۔ کائنات کے امام کی امی جان ارشاد فرماتی ہے، اماں آمنہ ارشاد فرماتی ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی متلی نہیں، کوئی وامٹ نہیں، کوئی چیز نہیں، میں تو اسی عالم میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایک وقت آیا جب کائنات کے امام اب اس بدن سے نکلنے والے، میرے پاس عبد الرحمن ابن عوف کی اماں محترمہ، ابو العاص کی اماں محترمہ موجود ہے، دو عورتیں موجود ہیں۔ اتفاق تو دیکھیے، پتہ نہیں کائنات کے امام کے آنے پر اللہ رب کریم کیا بتانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ ارے رب کریم بھیج رہے، ارے اتفاق دیکھیے کہ اس دن میرے گھر میں تیل ختم ہو چکا ہے، چراغ میں ڈالنے کو تیل نہیں ہے، اندھیرے میں یہ دونوں کی اماں موجود ہے۔ اتنے میں دیکھتی ہوں دو بڑی قامت والی عورتیں داخل ہوئی، میں نے کہا من انتا، تم کون ہے؟ ایک نے کہا کہ میں مریم ہوں، ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، اور پھر پیچھے دیکھا ایک ملائکہ کا اور حوروں کا لشکر آ رہا ہے، گویا کہ کائنات کے امام کی آمد پر یہ سارے کے سارے تشریف لا رہے ہیں اور ان کی سرداری کی ہے، ان کے کمانڈر موجود ہے، حضرت مریم موجود ہے، آسیہ موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہے ہم بڑے پریشان تھے، اندھیرا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، اتنے میں
کے آئے، گھر منور ہو گیا، کمرہ روشن ہو گیا۔ اور لوگوں اگر کائنات کے امام کے طریقے زندگیوں میں آ جائے، دل منور ہو جائے، اور جب منور دل لے کر ہم گھر میں چلے جائیں، گھر منور ہو جائے گا۔ حضور کی ایک ایک سنت سات و زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی، ایک ایک سنت۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں پیری مریدی بھی رواں ہے، جائز ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، علم طریقت کا سیکھنا واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے ساتھیوں کو ذرا غلو ہو جاتا ہے، تبلیغ والے ساتھیوں کو، ہاں، کہ نہیں ہمارا تبلیغ کا کام ہے بس۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ خانقاہ والے سمجھتے نہیں ہماری محنت بس، مدرسے والے سمجھتے نہیں ہم جو کر رہے وہی صحیح ہے۔ ارے نادانوں، انسان کے پاس آنکھیں بھی ہونی چاہیے، دماغ بھی ہونا چاہیے، روح بھی ہونی چاہیے۔ بھائی آپ کہیں کہ دماغ ہو، روح ہو، آنکھیں نہ ہو تو چلے، تو اندھا آدمی تو کہیں بھی جا کے ٹکرائے گا، بس سے ٹکرائے گا، اور ٹرین سے ٹکرائے گا، ڈبے سے ٹکرائے گا، کسی مکان سے ٹکرائے گا، کسی غیر محرم سے ٹکرائے گا، وہ ایک لگائے گی۔ تو اندھا آدمی کہیں بھی کھڈے میں جا کے گرے۔ اب آپ کہیں آنکھیں ہونی چاہیے، روح ہونی چاہیے، دماغ نہ ہو تو چلے، تو پاگل کے ہاتھ میں پتھر دیکھ کے بڑے بڑے سورما راستہ بدل لیتے۔ ہاں، میاں دیکھے گا ادھر، مارے گا ادھر، گونڈا کا آدمی پتھر سے جوشے ہم نے ٹھوک سے۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ کہیں کہ نہیں آنکھیں ہونی چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، روح نہ ہو تو چلے، تو بعد میں لگتا نہیں، سہارا سے گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوار، اب تو لاش ہے، دفن کرو۔ تو دماغ بھی ہونا چاہیے، روح بھی ہونی چاہیے، اور آنکھیں بھی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی دعوت بھی چلنی چاہیے، لیکن دعوت مقدم ہے۔ دعوت جب چلے گی تو تمام دین کے شعبوں میں پانی پہنچے گا۔ اس لیے ہمارے حضرت امام الیاس صاحب فرماتے تھے، دعوت کی عظیم محنت جب چلے گی تو دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچے گا۔ خیر، کسی اور موقع پر اس موضوع پر بات کروں گا۔ شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ پہنچے سلسلے نقشبندیہ کے، اور جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت، اب آپ کے شیخ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حاضر ہوئے تھے، ہماری نسبت الہی میں قبض ہے۔ یہ کسی اور موقع پر سناؤں گا کہ قبض کسے کہتے ہیں، بس کسے کہتے ہیں، یہ تصوف کی باتیں، لیکن کوئی نئی چڑیا نہیں ہے۔ اللہ والوں سے بیعت ہو، آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے حضرت یہاں تشریف لاتے ہیں مہینہ بھر، یا اب تو کم سے کم 15 دن 17 دن۔ افسوس سد افسوس، سارا جہاں فائدہ اٹھاتا ہے، دیے تلے اندھیرا۔ معاف کرنا میرے کو، معاف کرنا، لیکن ہمارا حال یہ، ہم نظر میں نہیں لاتے۔ ہاں، اللہ والوں کو نظر میں نہیں لاتے، حالانکہ شاعر کہتا ہے، کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ اللہ والوں کی نگاہوں سے، ان کی توجہات سے تقدیریں تک بدل جاتی ہے۔ خیر، آئے، کہا کہ حضرت میری نسبت الہی میں قبض ہے، آپ کے شیخ باقی باللہ کے زمانے میں حاضر ہوا تھا، انہوں نے توجہ ڈالی تھی، یہ قبض دور ہو گیا تھا، اب پھر شکایت ہے۔ حضرت نے فرمایا، بندہ تو صرف اتنا جانتا ہے کہ حضور کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، وہ بزرگ پر حال طاری ہو گیا، وہ لوٹنے لگے خانقاہ، نتیجے میں سرہند کی سرزمین جنبش میں آ گئی۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا،
ہمارا مسواک لاؤ اور ہماری وہ لکڑی لاؤ جو حضور کی جو ہے وہ سنت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، وہ لکڑی حضور کی سنت میں جو استعمال کی جاتی ہے اپنے خادم سے منگوائی اور پھر زمین پر یوں ٹیک دیا۔ جیسے ہی مسواک کا زمین پر ٹیکنا تھا کہ وہ بزرگ پر سے حال بھی ختم ہو گیا اور سرہند کی سرزمین کا ہلنا بھی بند ہو گیا۔ پھر حضرت فرمانے لگے فقیر اگر ارادہ کرے، بندہ اگر ارادہ کرے، تم تو زمین ہلاتے ہو، میں اگر ارادہ کروں اور اللہ سے درخواست کر دوں تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سرہند کی سرزمین میں جتنے مردے دفن ہیں سب زندہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تعلق کی بات ہے۔ ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میرے شیخ میرے پیر، ایک دو خلافت ہمارے حضرت نے دی، مولانا میرے پہلے پیر میرے والد میرے شیخ سردار خان صاحب، ان کے شیخ مرشیدی اللہ دتا رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ مولانا سید حسین احمد مدنی، ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میرے گھر میں جن ہے بہت پریشان کرتا ہے۔ تو حضرت نے کہا میرا جوتا لے جاؤ باندھ دو۔ وہ گیا اور جوتا لے جا کے باندھ دیا، وہ جن چلا گیا۔ کسی باپو نے سنا، دیکھو کوئی باپو ہو تو ناراض نہیں ہوئے ہیں، ہم تو جنرل بات کہتے ہیں بھائی، ہم کسی جنرل بات کہتے ہیں، لیکن امت کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جانے کا، نہیں جانے کا۔ ایسے ہی بیچاری امت پریشان ہے، یہ اور پریشان کرتے ہیں۔ جن گیا تو بھوت آئے، بھوت گیا تو پلیت، نے پلیت کے بعد کیا لائے؟ خبیث لائے۔ ہاں ان کو تو اپنی دکان چلانی ہے۔ ایک آیا تو میرے کو کہے کہ حضرت ذرا تعویذ، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ وہ بابا صاحب نے بتایا، باپو نے کیا بتایا؟ تو کہ میری پیر میں سانپ چڑیل ہیں۔ کیا سانپ چڑیل ہیں سچی؟ تو کہ ہاں۔ میں نے کیا گھر میں کیسے رہتا ہے؟ تو کہ گھر میں یعنی سب رہتے ساتھ میں کہ الگ الگ؟ تو کہ ساتھ میں۔ میں نے کیا کیسا؟ کہ بہت چلتی ہے لڑائی۔ میں نے کیا ساس بہو ایک گھر میں سیدھی نہیں رہتی، دو بہنیں ایک گھر میں سیدھی نہیں رہتی، یہ سانپ چڑیل اس کے اندر رہتی ہے کیسے؟ پہلے تو یہ سوچنے کا ہے۔ بولا کیا کہ یہ سانپ جمعرات آنا پڑے گا، کتنے لیتے؟ تو کہ 100۔ میں نے کہا اچھا 700 پکے؟ ہاں ان کے پاس جانے کا نہیں۔ اللہ معاف کرے بھائی، سنت کے درجے میں جو ہے وہ کریں ہم اس سے، لیکن امت کا ایمان برباد نہ کرے اللہ کے واسطے۔ پہلے ہی امت بیچاری ایمان سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ چلو تو صحیح میرے ساتھ، چلو آپ کو دیہاتوں میں لے چلتا ہوں، چلو دنیا کے کونے کونے میں کیا حال امت کا ہے، اور انہوں نے حالات خراب کر رکھے۔ خیر اس نے بھی غصے میں آ کر ایک دن کوئی آیا، کہا حضرت جنات ہے، کہا میرا جوتا لے جا کے باندھ دو۔ وہ باپو نے وہ جوتا لے جا کے باندھ دیا تو جنات نے اٹھا کے پھینک دیا کہ امداد اللہ کا جوتا تھوڑی ہے۔ ہاں وہ تو تعلق کی بات ہوتی ہے۔ مجدد الوصالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اگر ارادہ کروں، فقیر اگر ارادہ کرے اور فقیر اگر درخواست کر دے تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سرہند کی سرزمین میں جتنے مردے دفن ہیں سب زندہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرا یوں مردوں کو زندہ کر دینا اور آپ کا یوں سرہند کی سرزمین کو ہلا دینا اس سے افضل ہے اثناء وضو میں، وضو کی حالت میں حضور کی سنت کے مطابق مسواک کرنا۔ حضور کی ایک ایک سنت ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی۔ آپ مجسم نور ہے، آپ سراپا نور ہے، آپ کے بدن مبارک سے جتنے اعمال صادر ہوئے وہ سب نورانی اعمال ہیں۔ اب آپ تو پیٹ میں تھے، خوشبوئیں پھیلا رہے تھے، وقت قریب آ گیا اور دنیا میں تشریف لائے۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہے تیل ختم ہو گیا، ہم بڑے پریشان تھے، اتنے میں کمرہ منور ہو گیا، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے دل نے چاہا مجھے
بچہ ہو گیا. کیا بچہ ہوا؟ ارے اس زمانے میں بچہ ہوا تھا جس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ماں جلدی سے ڈر گئی. ارے ماں تو ماں ہوتی ہے، 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھا کر چلتی ہے. ماں گھبرا گئی، بیٹی ہے بیٹا ہے کون ہے پتا نہیں. امی جان آمنہ فرماتی ہے اچانک میں دیکھتی ہوں کہ میرے کون پیدا ہوا، کیا پیدا ہوا. اتنے میں دیکھتی کیا ہوں؟ میرے نور نظر کو، میرے لگتے جگر کو، ارے کائنات کے امام کو دیکھتی ہوں. وہ تو سجدے میں پڑا ہوا ہے. ابھی تو پیدا ہوا، سجدے میں تشریف لے گئے، دنیا کے انسانوں کو بتا دیا. اور نوجوانوں اتنے موبائل میں مست نہ ہونا، اذان ہو جائے لیکن تم جو ہے وہ مسجد کی طرف نہ دوڑو. ابھی تو پیدا ہوئے، سجدے میں گر گئے، ساری کائنات کو بتا دیا میں 360 کی بات کرنے نہیں آیا، ایک رب کریم کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر ایسا جو ہے وہ انسانیت پر اثر ڈالا اور دنیا کے اندر ایسی بات کہا کہ جو لوگوں کو یوں کہا. اسی لیے شاعر نے کہا، بہت اچھی بات کہی، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اور نظر ایسی ڈالی مردوں کو مسیحا کر دیا. ایسے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا آپ کی نسبت سے، اور آپ تشریف لائے تو پھر دنیا نے ابو بکر کو دیکھا، پھر دنیا نے عمر کو دیکھا. ارے آپ پیدا ہوئے، عثمان تشریف لائے، عثمان کو دنیا نے دیکھا. آپ پیدا ہوئے، انسانیت دنیا نے دیکھی ہے. اگر آپ نہ آتے تو دنیا کو ابو بکر کون دیتا؟ اگر آپ نہ آتے، ارے اور کتنے نبی آئے اور کتنے نبیوں کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے. کسی کو معجزہ دیا، اگر آنکھوں پر ہاتھ گھما دے تو اندھے کو بینا کر دے. ہم کسی کی تعقیر نہیں کرتے، ہم تو امتن وسطن، ہم تو درمیانی امت ہے. لیکن کائنات کے امام ہی نے ہم کو بتایا ہے. حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا تھا، آنکھ پر انگلی پھرا دے، ہاتھ لگا دے، اندھے کو بینا کر دے. حضرت مقداد فرماتے ایک مرتبہ میں جنگ کے اندر تھا، ایک برچھا آیا، آنکھ میں لگا، آنکھ اچانک لٹک پڑی. میں دوڑ کر کائنات کے امام کے پاس آ گیا. ان کے لیے تو سب کچھ محمد الرسول اللہ تھے. کائنات کے امام کے پاس خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کائنات کے امام کے پاس تشریف لاتے تھے. اسی لیے تو جب آپ کی وفات ہوئی، ارے 12 ربیع الاول ہی کا وقت تھا، کسی خبر پہنچانے والے نے خبر پہنچائی، آپ پردہ فرما گئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. کھیت کے اندر ایک صحابی کام کرتے، وہیں کھیت میں موجود ہے. جب اس بات کو سنائے، لکڑی لی، لوہے کی کوئی چیز لی، اپنی آنکھوں کو اندھا کر دیا، آنکھوں کو پھوڑ دیا. لوگوں نے کہا ارے پگلا گئے ہو، ارے کیا ہو گیا، تو جوان آدمی ہے کیوں آنکھوں کو پھوڑتا ہے؟ کہنے لگے ان آنکھوں کو تو اس لیے رکھا تھا کہ کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھو. کاش خدا کرے ہم سب کو خواب میں آپ کی زیارت ہو جائے. آج بھی آپ خواب میں زیارت دیتے ہیں، آج بھی آپ اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
اس لیے ہم آپ پر درود بھیجے. جمعرات کی رات کم سے کم 3000 بھائی زیادہ سے زیادہ 3000 دفعہ زیادہ کی مقدار علماء نے 1000 بھی لکھی ہے 300 بھی لکھی ہے 300 دفعہ تو ہم پڑھے. ہم کو موبائل چلانے کا ہم کیا آوارگی کی زندگی اور نوجوانوں کب تک ہم آوارگی کی زندگی گزاریں گے؟ ہم کو اچھا لگتا ہے ایسی زندگی گزارنا. ہم اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات پر غور تو کریں. ہمیں بے چینی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور ایک زندگی یہ ہے اس زندگی کو گزارو. ہماری مجلس ہوتی ہے سورت میں ایسے ایسے نوجوان آتے ہیں ان کی زندگیاں اب پرسکون زندگی گزرتی ہے اور سکون کے ساتھ اب وہ کہتے ہیں کہ آج زندگی کا مزہ پایا ہے. ارے وہ زندگی کیا جس زندگی کے اندر رسول کے طریقے نہ ہو، وہ زندگی کیا جس زندگی کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو، وہ زندگی کیا جس زندگی میں کبھی بیٹھ کر اللہ کو یاد نہ کیا ہو، وہ زندگی کیا جو ہم اپنی ذات کے لیے زندگی گزارے. ارے ہم تو دنیا کے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے آئے ہیں. ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم دنیا میں کھائے پیے کمائے اور مر کر چلے جائے. نہیں، ہم تو کائنات کے امام ہیں. کائنات کے امام جیسے کائنات کے امام بن کر آئے تھے ہم سب ان کی امت میں ہیں. کائنات کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. خیر جو ہے وہ کائنات کے امام تشریف لائے. ہم سب کو پتا چلا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی، وہ معجزہ دیا تھا. اندھے پر آنکھ پھرا دے، ہاتھ پھرا دے، اس کو بینا کر دے تو کوئی بات نہیں. حضرت مقداد فرماتے میں بھاگ کر آیا کائنات کے امام کے پاس. کہا یا رسول اللہ یہ آنکھ لٹک گئی ہے، بڑی تکلیف دیتی ہے. کائنات کے امام نے انگلیاں لگائی اور پھر اس آنکھ کو اندر میں پھٹ کر دیا. ایسا پھٹ دیا زندگی کے کئی سال گزر گئے، آج تک اس کی بینائی کمزور نہیں ہوئی. حضرت داؤد کو معجزہ دیا تھا، آپ لوہے کو ہاتھ میں موڑ لیا کرتے تھے، لوہے کو موم بنایا تھا. ارے لوہے کا موم ہونا یہ تو بڑا آسان ہے. میرے اور آپ کے آقا کا معجزہ تو دیکھیے. خندق کے موقع پر آپ تشریف فرمائے، بڑی چٹان آ گئی. پتھروں کو پھوڑنا آسان نہیں، پتھروں کا موم ہونا آسان نہیں. آپ آئے اور 1 2 3 لگائی، وہ پتھر پھوٹ کر موم ہو گیا. جتنا جو کچھ انبیاء کو دیا تھا اللہ نے ایک جامع کل اور ساری کائنات کے امام اور ہادی سبل کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا تھا. اس کائنات کے امام کی امت نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. آپ کا بچپن ایسا گزرا، دائی حلیمہ کے یہاں آپ سنتے ہیں، ہم سب کو سب معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں. ابھی تو نوجوان کہتے بھی ہم تو سب کو سنتے ہیں. لے بھائی سب کو مت سنو. ہاں یہ جتنے آتے ہیں یوٹیوب پر سب کو سننے کی بات نہیں ہے. نہ ہمیں تو بدانے کا ہمڑے. ہاں اس کا کیا عقیدہ ہے، کس کا کیا عقیدہ نہیں ہے، ذرا سی بات اچھی لگی بس یوں سمجھتے. اس لیے ذرا چوکنا ہو جاؤ. قرب قیامت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. اپنا تعلق ایسے اللہ والوں سے رکھو، ایسے علماء سے رکھو، شکر گزاری کرو. آپ کے بستی کے یہ علماء یا جنہوں نے یہ پروگرام رکھواتے ہیں شکر گزاری کرو کہ وہ آپ کے دین کی فکر کرتے ہیں. تبلیغ والے آئے ان کا بھی شکر گزاری کرے کہ یہ ہمارے دین کی فکر کرتے ہیں. ورنہ آج کوئی کسی کی فکر کرنے کو تیار نہیں. ہاں سب کو نہیں بلکہ
جس پر اعتماد ہے، جس پر ہمارے بڑوں نے اعتماد کیا ہے، ٹھیک ہے اس کو سنا تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے ہم دیکھتے تھے اب یہ کتنی بڑی بستی ہے لیکن دیکھو ہم مسجد میں کتنے ہیں، حالانکہ مسجد چھوٹی پڑ جائے لیکن موبائل پر سن لیں، یہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ ہاں اس لیے ویڈیو حرام ہے، ہاں یہ حرام ہے، یہ ایسا ہی حرام ہے جیسا سود کھانا حرام ہے۔ اب اس میں کتنی شکلیں نکالے، خیر اس لیے اپنے آپ کو چوکنا کرو۔ ہم قیامت کے قریب گزر رہے ہیں، وہ بڑا دجال تو بعد میں آئے گا، یہ مینی دجال آ رہے ہیں۔ ارے دیکھا دولہا بعد میں ہوتا ہے، باراتی پہلے ہوتے ہیں، یہ سب باراتی ہے، یہ سب فتنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے، حضور کی اطاعت کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، اس لیے کہ حضور عظیم تر ہے، عظیم تر نہیں عظیم ترین ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی جملہ نہیں۔ جیسے اللہ اپنی الوہیت میں عظیم ترین ہے، ایسے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ اپنی نبوت میں عظیم ترین ہے۔ اللہ کی الوہیت کو کوئی مانے یا نہ مانے، ان کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 4 8 10 کے نہ ماننے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کو 2 4 6 نہ مانے، آپ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آفتاب تو نکلا ہے، سورج تو نکلا ہے، کوئی آنکھیں بند کرے تو اس کا نقصان ہے، ورنہ آنکھیں کھولے تو وہ سورج اس کو نفع پہنچائے گا۔ ایسے نبی کو ہم نبی مانے، آخر الزمان مانے، اور پھر نبی کی اطاعت کرے تو جیسے آنکھیں کھولو تو سورج سے نفع اٹھائیں گے، ایسے ان کی اطاعت کرو تو ان سے نفع اٹھائیں گے۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں کے اندر فیصلے کریں، ہم حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے۔ آپ کی سیرت کو جہاں کہیں کوئی سنائے ہم سننے کے لیے جائیں گے، سیرت کو، سورت کو اور آپ کی باتوں کو سنیں گے، اس لیے کہ آپ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی ایک ایک سنت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی، اس لیے ہر سنت پر عمل کریں گے۔ نوجوان دل میں داعیہ پیدا کرے، یہ زندگی بھی کیا جس زندگی کے اندر حضور کی سنتیں نہ ہو، ہمیں دیکھے تو کوئی محمدی نہ سمجھے، ہمیں کوئی ہمارے ساتھ رہے تو ہمیں کوئی محمدی نہ کہے، یہ زندگی کب تک ہم گزاریں گے؟ ارے لوگوں، کائنات کے امام کو تو نبوت سے پہلے لوگ کہتے تھے انت صادق الامین، آپ تو سچے امانت دار ہیں۔ آج ہم میں کوئی ہے جو اٹھ کر یوں کہے کہ ہاں مجھے فلاں جگہ لوگ کہتے ہیں آپ سچے امانت دار ہیں؟ جب کائنات کے امام کو نبوت سے پہلے لوگ کہتے تھے انت صادق الامین، ارے آپ سچے، آپ امانت دار ہیں، ہم تو بات بات میں جھوٹ بولتے۔ اور نوجوانوں، کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے؟ حضور کی سیرت کو اختیار کیجئے، آپ کی صورت کو اختیار کیجئے، دنیا میں چلنا شروع کیجئے، دنیا آپ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر بات کو ختم کروں۔ ہمارے مولانا اسرار الحق صاحب حضرت مولانا افتخار الحسن کانگلوی کے خلیفہ تھے، وہی جگہ سے جا رہے تھے، ایک مزار پر غیر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب تھے، غیر مسلم کا بڑا مجمع تھا۔ حضرت نے فرمایا آپ ہمارے یہاں ہمارے بابا کی قبر کے اوپر آتے ہو، ان سے جو ہے مرادیں مانگتے ہو اور پھر جھگڑا بھی ہم ہی سے کرتے ہو۔
सुनने जैसी बात है। उस गैर ने कहा, हाँ मौलवी साहब, हम इस बाबा के पास अपनी मुरादें मांगने के लिए आते हैं और झगड़ा भी आप लोगों से करते हैं, लेकिन जिस दिन आप इस बाबा की तरह हो गए उस दिन हम आपको भी मानने के लिए तैयार हैं। हम बन जाए, अपने आप को बनाए। कुर्ब कयामत का दौर है, कब किसका नंबर आए पता नहीं। ऐसे आवारगी की जिंदगी न गुजारे। रात में जल्दी सो जाए, मोबाइल को अपने से दूर रखे, जल्दी उठे। जो कौम सूरज को जगाती है वो कौम दुनिया को जो है वो जगा सकती है, और जिस कौम को सूरज जगाता है वो कौम दुनिया में कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी और मौके पर आऊंगा तो मुफस्सल इसका तज़किरा करूंगा कि जो कौम जो है वो मुगल कौम थी और कई 850 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन सूरज उनको जगाता था। नतीजे में अंग्रेज ने उनको सुला दिया। हाँ, इसलिए जल्दी सोना सीखे, जल्दी उठना सीखे। ये मोबाइल हमारी जिंदगियों में बड़ा जो है वो सबसे बड़ा शैतान हमारी जिंदगियों में आया। अगर हम इसको सही इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर इसको छोड़ दें। परसों के दिन एक नौजवान का जलगांव से फोन आया, परसों ही शायद, मुरीद है, उसने बहुत रोया, बहुत ये किया। हमने फिर उसको कहा कि आज ही इस मोबाइल को खत्म कर दो। बातें सुनी, समझ में आ गया। जिसको इसकी फिक्र है वो आते हैं, तो मोबाइल को छोड़ा। आज शाम में फोन आया, बहुत सुकून की जिंदगी। अरे दोस्तों, करके तो देखो, करेंगे इंशाअल्लाह में करंट नहीं है। मतलब તમે તમારે બોલા જ करो ने, हमारा बाप नो हो जाए। अरे ऐसा तो नहीं है, बोलो ने, तो जरा बोलो ने। 1 घंटे तक मैं बोला तो अब तुम तो कुछ बोलो। क्या करेंगे? जिंदगी को बदलेंगे इंशाअल्लाह। कैसे बदलेंगे? आज तक पैर से चलते थे, अब सर से चलियो। वही बेढंगी रफ्तार है ना। हुजूर की सीरत पर लाएंगे, हुजूर की सूरत को इख्तियार करेंगे, आपस में लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलेंगे, सबका हक अदा करेंगे। कायनात के इमाम हलीमा के घर जाते हैं, सीधे सीने से दूध पीते हैं, उल्टे सीने से दूध नहीं पीते, कभी नहीं पीते। हलीमा समझ जाती है कि ये अपने भाई का हक छोड़ रहा है। बचपन में लोगों को बताया कि मैं तो लोगों का हक देने के लिए आया हूं। आज हम सब लामजेर ले जानते। अरे आदमी डूब रहे थे बेचारे, तो सब वहां जोर जोर से हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, तो वो अंदर जा गए। कोई अक्लमंद वहां से गुजरा कि भाई हूं थी कि हाँ डूबे 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 पड़े, उनके हाथ आपता नहीं ने। तो उसने कहा हाथ लो, तो फौरन हाथ लिया कि आके माऊ थी। तो कि ये लामजेर ले जानते, दालजेर दे जानते नहीं, लेना जानते, देना है ना। हम सब भी ये जानते, बीवी हमारा हक देवे हम लेवे, हम अपना हक नहीं देवे। बड़ा भाई मेरा हक देवे, मैं उसको उसका हक नहीं दूं। मैं सबका खा जाऊं, कोई मेरा खावे तो मर जाए। ऐसा मिजाज अच्छा नहीं है, मोहम्मदी शान नहीं है। इसके लिए अपने आप को बदलो। असल जरूरत तो इसकी है, वरना तकरीरें बहुत हो रही है, बयानात बहुत हो रहे हैं। दुनिया इस्लाम पढ़ रही है, दुनिया इस्लाम सुन रही है, दुनिया इस्लाम देखना चाहती है, दुनिया इस्लाम देखना चाहती है। अरे बोलो ने, हम अभी चिल्ले में थे जमात में, तो वहां बिहार में एक आदमी हमको मिले, तो कहा कि जाओ ना गैर मुस्लिमों के पास। तो मैंने कहा गए थे हम, तो वो मेरा मुंह देखने लगा, जैसे को वैसा, फिरौन को मूसा, मूसा बोलो ना जरा, हाँ जैसे को वैसा, फिरौन को मूसा। मैंने कहा हम तो गए थे। तो कि फिर
اچھا جا کے آئے؟ میں نے کہا ہاں جا کے آئے. تو کیا بولا؟ میں نے کہا وہ بولتے کہ ہم تیار ہیں، تم کو دیکھتے نہیں تو ہمارے تیار ہو جاتے. پھر تو کہ آدھے راستے میں نے کیا آئے لیکن تم کو دیکھا تو بول گئے. تو اس کے لیے ہم اب تمہارے پاس آئے کہ تم پہلے اچھے بن جاؤ. ہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بنا کر چلاؤ. اللہ تعالیٰ سکون والی زندگی دیں گے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے اپنے ذکر میں دلوں کا اطمینان رکھا ہے. سب کریں گے نیت تو کر لو دل میں کہ انشاءاللہ دعوت بھی، تعلیم بھی، تزکیہ بھی، تینوں محنتیں کریں گے انشاءاللہ. کریں گے سب ہیں. اب آپ لوگ کہیں گے کہ یار ہم تو پیر صاحب ہے نہیں تو مرید کیسے بناوے؟ بھائی دعوت کی محنت تو ہر انگوٹھا چھاپ کر سکتا ہے، لیکن پیر صاحب تو ہے نہیں، مرید کیسے؟ تو ضروری نہیں کسی کو مرید بنانا. لوگوں کو ترغیب دو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کی خانقاہ میں جاؤ، اللہ والے آئے ان کی بات سنو، اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پڑھو. ترغیب دے. اب آپ کہیں گے ہم مولوی صاحب تو ہے نہیں، بچے کیسے پڑھا؟ بھائی بچے پڑھانا ضروری نہیں، لوگوں کو ترغیب دو. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو محدث بناؤ، مفسر بناؤ، مقرر بناؤ، اور کہا کہ یہ شعبوں میں داخل کرو. اور حافظ بن گیا تو اس کی فضیلتیں بتاؤ. وہ حافظ بنائے گا اور بچہ حافظ بنا، جتنا کام کرے گا ہم سب کو ثواب ملے گا. ہاں تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. تم کو تو پرانی کہاوتیں بھی سب کو یاد نہیں ہے یار. ہے میں کون سی نئی بات کہتا ہوں؟ تو ہی نہ چاہے تو بہانے نے، تو جو چاہے تو راہ ہزار ہے. ہم چاہتے نہیں کرنا تو کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس بھائی کچھ نہیں کہ بس سہیل بھائی کا اور ٹرسٹیوں کا شکریہ ادا کرنا ہوں تمام مہم کے. آپ تمام حضرات کا بڑا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہم جیسوں کو یہاں بلایا. اس قابل نہیں تھے سہیل بھائی اور جو ہے وہ ہمارے یہاں کے ٹرسٹی جو بھی ہے جنہوں نے پروگرام کروایا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر دے اور ایسی مجلسیں ہوتی رہے. ہم تو اسی طرح کے آدمی ہیں، ہم بہت ایسے اسٹیج پروگرام بھی نہیں کرتے، منع کر دیتے. ساتھ رہنے والوں کو آپ پوچھ سکتے، ہم منع کر دیتے کہ بھائی ہم کو نہیں جمتا، ہم کو اسی میں جمتا ہے. اس لیے ہر جگہ ہم جاتے ہیں وہاں پابندی سے مجلس کرتے ہیں کہ بھائی ہر مہینے کی اس سنیچر کو آپ کے یہاں ہوگی، اس سنیچر کو وہاں ہوگی، پیر کو وہاں ہوگی، اس تاریخ کو وہاں ہوگی، تاکہ لوگ آئیں اور لوگ اپنی زندگیاں بناویں. خالی کہہ کے چھوڑ نہیں دینا. اس لیے مغرب میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں، سمجھے؟ تو اس کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو بنانے کی فکر کریں، اور بنانے کے لیے اللہ نے دعوت کی محنت دی ہے. اللہ والے ہیں بہت ساری جگہ ان کے پاس جائے کرے. یہ مجلسیں کراتے ہیں یہ ٹرسٹی لوگ، اور جو بھی لوگ اور بھی شامل ہوں گے اس میں، یہ تمام حضرات بڑے قابل مبارک بات ہے کہ یہ لوگ امت کی فکر کرتے ہیں. ہم بھی اس جذبے کے اندر آگے بڑھے کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک دنیا میں بڑوں کی تعریف کا مطلب ہی صورت سوال ہوتا ہے۔ فقیر اور منگتے اور بھکاری لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو کنجوس مارواڑی بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ وہ تعریف کرتے ہیں کہ آپ سیٹھ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں، تو کنجوس بھی اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کے نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بھیک مانگنے کے لیے، اور بھیک مانگنے کے لیے آپ کی توفیق سے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، اور بھیک مانگنے کے لیے یہ بھکاریوں کا مجمع آیا ہے۔ یہ سب بھکاریوں کو پتا ہے کہ مالک بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ اب وہ درگزر کے بادشاہ جب نوازنے پر آتے ہیں تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل کو مقام صحابیت دے دیا، اور آپ نوازنے پر آئے تو حضور کے چچا کے قاتل وحشی کو آپ نے مقام صحابیت پر پہنچا دیا، اور آپ جو ہے وہ نوازنے پر آئے تو آپ کے چچا کے قاتل اور کلیجہ چبانے والی ہندا کو آپ نے مقام صحابیت دے دیا، اور آپ نوازنے پر آئے تو فضیل جیسے ڈاکو کو آپ نے صوفیہ کا امام بنا دیا، اور آپ نوازنے پر آئے تو بشر حافظ جیسے شرابی کو آپ نے نواز دیا، اور جو ہے حبیب اجمی جیسے سودخور اور یاش خاؤ کو آپ نے اتنا اونچا مقام دیا ولایت کا کہ امام احمد بن حنبل جن کا احترام کیا کرتے تھے آپ نے کیسوں کیسوں کو دیا ہے۔ یہ سب بھکاریوں کا مجمع اسی لیے آیا ہے اور بھیک لینے کے لیے آیا ہے۔ یہ جمعرات کی رات کے اندر جمع ہوا ہے اور اسی لیے جمع ہوا ہے کہ مالک بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، اب وہ درگزر کے بادشاہ ہے، اس لیے یہ سب بھکاریوں کا مجمع بھیک لینے کے لیے آیا ہے۔ اور ہم سب کی بھیک یہ ہے کہ امت کی کشتی بھور میں آ چکی ہے اور باطل اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا کوئی بیلی نہیں ہے، ہمارا کوئی حامی نہیں ہے۔ ایک عظیم آقا اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہوگا زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ آپ بھی گھر ہمیں ٹھکرائیں گے، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ مالک اپنے غیبی قائدوں کو امت کے ساتھ کر دے، اپنی غیبی نصرتوں کو امت کے ساتھ کر دے، امت کو پھر سے پلٹانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دے۔ حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، آپ آیتیں اتارا کرتے تھے، آپ تسلی دیا کرتے تھے۔ حضور بھی اور اس امت کے غم میں رونے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ امت تو یتیم در یتیم ہو چکی ہے، بیوی کے مرنے پر، بچے کے مرنے پر، مکان کے ٹوٹنے پر، دکان کے جلنے پر ہچکیاں مار مار کر رونے والے موجود ہیں۔ افسوس سد افسوس، اس امت کی بے دینی پر رونے والوں کی کمی ہے۔ ایسے مردوں کا وجود ہمارے خاندانوں میں عطا فرما، ہمارے گھروں میں عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں عطا فرما، حاضرین مجلس کے خاندانوں میں عطا فرما۔ ایسے مردوں کا وجود عطا فرما جو دن میں تیری مخلوق کے پیچھے محنت کرتے ہو اور رات میں تیرے سامنے گرم گرم آنسو بہاتے ہو اور اپنی دنیا کو لوگوں کی آخرت کے لیے اجاڑ دیتے ہو۔ ایسے مردوں کا وجود ہمارے خاندانوں میں عطا فرما۔ ایک کریم آقا یہ امت تو یتیم در یتیم ہو چکی ہے، اس کو دنیا میں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اس کے مکانوں کو دکانوں کو بے درے داغ لگائی جا رہی ہے، اس کی جان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔
اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے، اس کی عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور اس کی بچیوں کو پیار کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، اور اس کے نوجوانوں کو انٹرنیٹ کے جال میں، موبائل کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آپ کی کبھی نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ ایک غریب مالا، ایک زمانہ ذلت کے دن دیکھتے دیکھتے گزر گیا، اب اس امت کو آپ عزت کے دن دکھا دیجیے، اس کے نفاق کو ایمان سے بدل دیجیے، اس کی خود غرضی کو خیرخواہی سے بدل دیجیے، اس کے ریا کو اخلاص سے مبدل فرما دیجیے، اس کے جان اور مال کو نفسیات پر لگنے کے بجائے تیری مرضیات پر لگا دینے والا بنا دیجیے۔ پوری امت میں نفرت لایانی بھی پیدا فرما دیجیے، اور نفرت موبائل بھی عطا فرما دیجیے، اور فوٹو سے نفرت بھی عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، تیری کتنی مخلوق جہنم کی طرف بھاگی چلی جا رہی، کتنی عالم برزخ میں جل رہی ہے، تیری مخلوق ہے، تو نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ کون مٹی کے نرجیو کھلونے بنانے والا اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھلونوں کو توڑتا ہے؟ آپ مختار کل ہے، سب کو جہنم میں ڈالے تو آپ کو حق ہے۔ ہم کوئی ٹھیکیدار اور جمعدار بن کر نہیں آئے، لیکن کریم آقا درخواست یہ تھی، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، صحیح نہیں جاتی، برداشت نہیں کی جاتی۔ کینسر کے مریض کو دیکھا نہیں جاتا جس کو نلی سے پرواہی دیا جاتا ہے، پتھری کے مریض کو دیکھا نہیں جاتا جو مچھلی کی طرح چمکتا ہے، اور لقوے کے مریض کو دیکھا نہیں جاتا جو بے یار و مددگار بیٹھا ہے، کوئی کھلاتا ہے تو کھاتا ہے، کوئی پلاتا ہے تو پیتا ہے، کوئی سلاتا ہے تو سوتا ہے۔ ایک غریب آقا، دنیا کے یہ امراض ایسے ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھتی ہے تو دل اندر سے روتا ہے، تو یہ مخلوق ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیسے چلے گی؟ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیرے رحم کا واسطہ، تجھے تیرے علو شان مرتبے کا واسطہ، اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما دے۔ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں اور جناتوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ فرما دے۔ ملک ہندوستان کا تو بچہ بچہ ہدایت پر آئے، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما دے۔ دین کے جتنے شعبے چل رہے، چھوٹا مکتب، بڑا دارالعلوم، خانقاہ، تقریر، تصنیف کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، ہر فکین کے فتنے سے، ہر شریف کی شرارت سے، کام کے کرنے والوں کی، کام کے ٹھکانوں کی، پوری دنیا میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، مسلمانوں کا قبلہ اولا، مسلمانوں کو عزت عافیت کے ساتھ عطا فرما، حرمین شریفین کی پوری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، یہاں کے خصوصاً یہاں کے قبرستان میں، عموماً پورے عالم میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں، سب کی بار بار مغفرت فرما۔ آج ہی ہمارے ایک دوست کی والدہ کو آپ کے حوالے کیا، اے کریم آقا، بڑے ہمارے والد صاحب کے اوپر بڑے انہوں نے احسانات کیے، ان کی گاڑی ہمیشہ پیش کرتے تھے۔ اے کریم آقا، آپ ان کی ماں کی جو ہے وہ مغفرت فرما دیجیے۔ ہم سب کو اسی طرح آپ ایک دن اچانک پکڑیں گے، کس کو کب پکڑیں گے آپ کو معلوم ہے۔ اے کریم آقا، آپ سب کو پکڑنے والے ہیں، اور کس کو کب کہاں پکڑیں گے آپ ہی کو معلوم ہے۔ کریم آقا، ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں پکڑے تو اس عالم میں پکڑنا، اس وقت میں پکڑنا جبکہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی قرض باقی نہ ہو، کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو۔ ہم آپ سے جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اور کریم آقا، اگر مزید درخواست آپ قبول کرے تو ایک درخواست اور کرتے ہیں آج کی اس رات کے اندر کہ کریم آقا، آپ جہاں پکڑے، جس حال میں پکڑے، ہمارے اوپر کسی کا قرض باقی نہ ہو۔ اور مزید درخواست یہ کرتے ہیں کہ جب بھی پکڑنے کا وقت آئے تو سجدے میں ہمارا سر ہو اور آپ ہمیں دنیا سے بلا رہے ہیں۔ اے کریم آقا، آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو، ہمارے اوپر کسی کا حق نہ ہو۔ اے کریم آقا، اس مجمع میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے مرحومین ابھی آپ کی بارگاہ میں پہنچے، سب کی پوری مغفرت فرما۔ اے کریم آقا، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب رزق نصیب فرما، بے جوڑوں کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما، جن جوڑوں میں توڑ ہے عافیت کے ساتھ جوڑ کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے کریم آقا، جو جس لائن کی ابتلا میں مبتلا ہے، اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے
میں انتہا عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما۔ یہ پروگرام رکھنے میں جس نے جو بھی مدد کی، جس نے جو بھی کوشش کی، جس نے محبت سے دیکھا، جو کیا، ایک کریم آقا سب کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی دنیا میں مریدین ہیں، مریدیاں ہیں، محبین ہیں، متوسلین ہیں، جو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، سب کی جائز حاجات کو آپ پورا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کے وسیلے کی برکت سے اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے قبول ہی فرما لیجیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمن۔